ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت الامیر جناب پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ کی امارت اور قیادت میں حضرت علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ کے لگائے ہوئے اس پودے کو آج ہم سب پانی دینے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جماعت اہل حدیث کا ایک بھی عالم اور مبلغ زندہ ہے فضائل صحابہ اور اہل بیت کے نعرے لگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے خود اعلان فرما دیا دین میرے نزدیک اسلام ہے، اور اللہ نے دوسرے مقام پہ اس بات کا اعلان فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین کو، اسلام کو بطور دین منتخب فرما لیا۔ حضرات گرامی قدر، دین و شریعت در حقیقت ایک ایسی کامل اور مکمل زندگی گزارنے کا نام ہے جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں راضی ہو جائے اور آخرت میں انسان کو آگ سے بچا کر جنت کے باغات میں داخل کر دے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کائنات کا حاکم ہے، قادر مطلق ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مدبر الامور ہے، اول ہے، آخر ہے، یگانہ ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کائنات کے اندر کوئی دوسری ہستی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنا تعارف فرما دیا، قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، کھانے سے بے نیاز، نیند سے بے نیاز، اکتاہٹ سے بے نیاز، تھکاوٹ سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ وہ جنتا ہے نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات میں کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے انعامات ان گنت ہیں، بے پایہ ہیں، بے اندازہ ہیں، بے شمار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان انعامات میں سے بہت بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے پاس اپنے کلام کو بھیجنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کی کیا اوقات ہے، انسان کی کیا مجال ہے کہ خالق کائنات اور مالک کائنات اس کی رہنمائی کے لیے، اس کو سیدھے راستے پہ چلانے کے لیے، اس کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کے راستے پہ گامزن فرمانے کے لیے اپنے کلام کو نازل فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اتنا وزنی تھا، اتنا طاقتور تھا کہ پہاڑوں کے اندر اس کا تحمل نہیں تھا کہ اس کو اٹھا سکیں، چنانچہ اللہ نے اعلان فرما دیا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو قلب مصطفیٰ کی بجائے اگر پہاڑ کے سینے کے پر اتارتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن میرے نبی کے سینے کے تحمل کا عالم کیا ہے، قلب مصطفیٰ کے مصفہ ہونے کا عالم کیا ہے، اور قلب مصطفیٰ کی طہارت کا عالم کیا ہے، اور تزکیے کا عالم کیا ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے پر اتار دیا۔ قرآن فصیح بھی تھا، بلیغ بھی تھا، معنی کا ایک سمندر بھی تھا، اس کے اندر مفاہیم کا ایک بحر بے قرار بھی تھا، اس کے مفہوم کو متعین کرنے کے لیے اور اس کے اس مفہوم کے ابلاغ کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے حضور کے قلب اطہر پر قرآن کو اس لیے اتارا
تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں جو ان کے لیے اتارا گیا۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ حضور کا چلنا، حضور کا بیٹھنا، حضور کا اٹھنا، حضور کی نماز، حضور کا روزہ، حضور کی زکات، حضور کا حج، حضور کا جہاد، حضور کا نکاح، حضور کی شادی، حضور کی عبادات، حضور کی شب زندگاری، حضور کی آہ سحرگاہی، حضور کے صبر، حضور کا حضر، پورا کا پورا قرآن ہے۔ اور آج ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، روئے زمین کے پر جتنے گروہ ہیں، اگر شیعہ ہوں وہ اپنے 12 اماموں کو قرآن ناطق مانتے ہیں، احناف ہوں وہ علماء احناف کی شرح کو قرآن کے مسائل کے اندر حرف آخر مانتے ہیں، مرزائی غلام احمد قادیانی کو قرآن ناطق مانتے ہیں، آگاہانی پرنس کریم آگاہان کو قرآن ناطق مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے امیر کی سرپرستی میں اس امر کا اعلان کرنے والا ہوں، روئے زمین کے اوپر اہل الحدیث قرآن ناطق اگر مانتا ہے تو حسنین کے نانا کی ذات کو مانتا ہے، فاطمہ کے بابا کی ذات کو مانتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کے سامنے اگلی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، جہاں پہ محل نزاع ہے، جہاں پر محل اختلاف ہے، اور انشاءاللہ آج اپنے بھائیوں کی موجودگی کے اندر اس اختلاف کو بھی انشاءاللہ تحلیل کر کے جاؤں گا۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی کرتا ہے مجھے حضور علیہ السلام کی نماز کی خبر ہونی چاہیے۔ جب میں نماز کی خبر کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے عبداللہ ابن عمر حضور کی نماز کو دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھ کو مالک ابن حویرث حضور کی نماز کو کرتا ہوا دیکھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب میں حضور کی نماز کے بارے میں خبر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھ کو وائل ابن حجر حضور کی نماز کی گواہی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی کرتا ہے میں حضور کے اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کو دیکھوں تو مجھ کو حسن و حسین دوش رسول کے سوار نظر آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کی حلوت کی بات کو معلوم کروں، مجھے امی عائشہ حضور کی حلوت کی بات کو بتلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں غار سور کی تنہائیوں کے اندر حضور کے حالات کی خبر معلوم کروں، مجھے صدیق جو ہے غار سور کے اندر حضور کے حالات کو بتلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے میں حضور کی جہاد کی ردات کو معلوم کروں، مجھ کو علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ تلوار کو چلاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، اگر میں حضور کے صحابہ کو نہ مانوں، اگر میں امی عائشہ کو نہ مانوں، اگر میں ابو ہریرہ کو نہ مانوں، اگر میں انس بن مالک کو نہ مانوں، اگر میں ابو سعید الخدری کو نہ مانوں، اگر میں جابر بن عبداللہ کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عمر کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عباس کو نہ مانوں، اگر میں عبداللہ ابن عمر بن العاص کو نہ مانوں، تو مجھے بتلاؤ میں حضور کی سیرت کو کہاں سے دیکھوں؟ حضرات گرامی قدر، اگر میں نے حضور کی تصویر حسن تصویر پر جمال اور پر جلال کو دیکھنا ہے تو مجھے صحابہ کی نگاہوں کی ضرورت ہے، ان کی گواہیوں کی ضرورت ہے، ان کے اقوال کی ضرورت ہے، ان کی شہادت بینات کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج سے کچھ سال قبل سماعت ٹی وی کے زیر اہتمام لاہور کے بڑے شادی حال مغل اعظم کے اندر ایک پروگرام ہوا جس کے اندر شیعہ احباب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا۔ مولانا ریاض حسین نجفی شیعہ مکتب فکر کی نمائندگی کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پہ یہ بات کہی، ہمارا دستور یہ ہے ہم حضور علیہ السلام کے گھر کی بات کرتے ہیں، چنانچہ گھر کی گواہی یاروں کے مقابلے میں اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، پنجاب یونیورسٹی کے طالب علموں نے ایسے عالم کے اندر مولانا کی بات کو سن کے کلیپنگ کی۔ حضرات گرامی قدر، مجھے مائک کو تھمایا گیا، ایسے موقع کے پر میں نے جواب دیا، حضور کی زندگی کے حصے دو ہیں، ایک حصہ وہ ہے جو حضور نے گھر میں گزارا ہے، اگر گھر کی بات ہوگی تو امہات المومنین اور اہل بیت اعظام کی بات کو حجت اور دلیل مانا جائے گا، اور گھر سے باہر کی بات ہوگی تو صحابہ کرام کی گواہی کو حجت مانا جائے گا۔
حضرات گرامی قدر، حضور کی زندگی کی کامل تصویر کو معلوم کرنے کے لیے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی گواہیوں کو شامل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ ان کی گواہیوں کو شامل نہیں کریں گے، حضور علیہ السلام کی سیرت و کردار کا مکمل تصور ہمارے سامنے اجاگر نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل حدیث نے جب بھی بات کی ہے، تولا کی بات کی ہے، اہل حدیث تبرئی نہیں ہو سکتا۔ حضرت علامہ شہید نے اسی چوک میں کھڑے ہو کر کہا تھا، وہ ہمارا منہج کیا ہے؟ صدیق ہو تب بھی تولا، فاروق ہو تب بھی تولا، ذوالنورین ہو تب بھی تولا، حیدر کرار ہو تب بھی تولا، حسنین کریمین ہو تب بھی تولا، معاویہ بن ابی سفیان ہو تب بھی تولا۔ اللہ کے فضل و کرم سے چوک بیگم کوٹ میں صحابہ کے دشمنوں کو للکار کر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک اہل سنت اور اہل الحدیث کا ایک فرزند بھی زندہ ہے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجتے رہیں گے، صدیق کی صداقت کے نعرے لگتے رہیں گے، فاروق کی عدالت کے ڈنکے بجتے رہیں گے۔ عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، علامہ ابتسام العزیز ظہیر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ حضرات گرامی قدر، اور بات کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائی سبطین نقوی نے یہ بات علی وجہ البصیرت کہی ہے۔ اہل حدیث اور حقیقی اہل حدیث وہی ہوتا ہے جس کو اہل بیت سے پیار ہو، جس کو سیدنا علی المرتضیٰ سے پیار ہو، جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے پیار ہو، جس کو سیدنا حسنین کریمین سے پیار ہو، جس کو اولاد علی سے پیار ہو۔ حضرات گرامی قدر، اہل الحدیث کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک فرزند، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کا ایک ایک آنے والا بچہ بھی جو بھی دنیا میں نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بھی اہل البیت سے محبت کا اظہار کرتا رہے گا۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم اس موقع پر اس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اور آپ کی خدمت کے اندر گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات گرامی قدر، جب کسی کو کسی کے ساتھ عقیدت ہوتی ہے، کسی کو کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے، تو اپنے پیارے کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا، اپنے پیارے کی بے ادبی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، عیسائی جب حضرت رسول اللہ کی شان اقدس کے اندر، مغربی ممالک کے اندر حضور کی شان اقدس کے پر حملہ کرتے ہیں، تو ایسے عالم کے اندر مسلمانوں کے دلوں کے پر کیا گزرتی ہے، مسلمانوں کے دلوں کے پر کیا بیتتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، جس نے مغرب کے کسی دیش کے اندر حضور کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے، اس کو پھانسی کے پھندے کے پر لٹکا دیا جائے، اس لیے کہ بین المذاہب ہم آہنگی کو حضور کی عزت اور ناموس کے بغیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی طرح ہم یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں، اگر تم ملک کے اندر بین المسالک ہم آہنگی چاہتے ہو، تو جہاں پر سیدنا علی المرتضیٰ، جہاں پر سیدنا حسنین کریمین، جہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا کی عزت کے پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، وہاں پر ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور سیدہ عائشہ کی عظمت اور عزت کے پر بھی سمجھوتا ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس حریت نے، ہماری اس حق پرستی نے، اور ہماری اہل بیت اعظام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ وابستگی نے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بیداری کی ایک تحریک کو پیدا کیا ہے، بیداری کی ایک لہر کو پیدا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سمجھدار شیعہ علماء بھی اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ سنی اپنے مطالبے میں حق بجانب ہیں، اگر وہ ہمارے اکابرین سے پیار کرتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں، حضرت حسن و حسین کو اپنا مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اپنا مانتے ہیں، تو ہمیں بھی ابو بکر و عمر کے بارے میں لب گشائی کرنے کا حق حاصل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چند روز قبل اسلام آباد کے اندر ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جہاں پہ پروفیسر ساجد میر صاحب بھی موجود تھے اور آپ کا یہ گناہگار بیٹا بھی موجود تھا۔ ہم نے شیعہ علماء کی موجودگی میں اپنے موقف کو ببانگے دہل بیان کیا۔ ہم کٹنا گوارا کر سکتے ہیں، مرنا گوارا کر سکتے ہیں، تہے ہاک جانا گوارا کر سکتے ہیں، پھانسی کے پھندوں پہ چڑھنا گوارا کر سکتے ہیں، لیکن ابو بکر و عثمان و علی کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔
حضرات گرامی قدر اور آپ کی خدمت کے اندر میں اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس موقف کے اندر کوئی ہرجائی نہیں ہیں، ہم اس موقف کے اندر کوئی بے وفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس موقف کے پر رہتے ہوئے نہ جھکنے کے لیے تیار ہیں نہ بکنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی کوئی پھانسی کا پھندا ایسا تیار نہیں ہوا جس کے پر چڑھنے سے شہید ملت کا یہ بیٹا گھبرا جائے۔ ابھی دنیا کے اندر کوئی کرنسی ایسی ایجاد نہیں ہوئی جس سے ہمارے ضمیروں کا سودا کیا جا سکے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا والوں کی لڑائیاں دنیا والوں کے لیے ہیں، کسی کی لڑائی جاگیر کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرمایہ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی چودراہٹ کی وجہ سے، کسی کی لڑائی سرداری کی وجہ سے، اور ہماری لڑائی ہے تو عظمت صحابہ کی وجہ سے۔ حضرات گرامی قدر، تو مجھے یہ بات بتلائیے، آپ عظمت صحابہ کے جھنڈے کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ اور حضرات گرامی قدر، جو بات قانون سازی کی گئی، حضرات گرامی قدر، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں، وہ تو بڑی اونچی ہستیاں ہیں۔ کائنات کی کل مائیں اگر جمع ہو جائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت عائشہ کے اقبال کی عظمت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی۔ کائنات کے کل باپ اگر جمع ہو جائیں، صدیق و فاروق، عثمان و علی اور حضرت معاویہ، حضرت حسنین کریمین کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، ہم تو یہ بات یہاں پر برملا کہہ دینا چاہتے ہیں، ہم اپنے زندہ قائدین حضرت ساجد میر کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، اور اپنے مرحوم قائدین حضرت علامہ شہید اور حضرت حبیب الرحمن کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ تو مجھے یہ بات بتلائیے، جو صحابہ کرام کے غلاموں کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، کیا وہ صحابہ کرام کی توہین کو گوارا کر سکتے ہیں؟ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کرتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں اور ان کی عزت کے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اہل الحدیث کے بیٹے اور اہل الحدیث کے فرزند دفاع صحابہ کے لیے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ الحمدللہ پچھلے سال جب تحریک دفاع صحابہ کو چلایا گیا تو میں نے بھی ملک کے مختلف جلسہ عام کے اندر اس بات کا اعلان کیا، منصورہ میں اعلان کیا، شرکپور میں اعلان کیا، گجرانوالہ میں اعلان کیا، ملک کے دیگر مقامات پہ اعلان کیا، ہم صدیق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، فاروق کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے، عثمان و علی کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، اس جرم کے ارتکاب کے نتیجے کے اندر ہمارے خلاف سازشوں کے تانے بانے کو بنا گیا، ہمارے بارے میں ایک ملعون انسان کے ساتھ ہمارے تعلق کو جوڑنے کی ناپاک جسارت کی گئی، آزاد الہی جس نے شان اہل بیت کے اندر گستاخی کی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے مطالبہ کیا اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے۔ ہم نے کہا ہم ایسے شخص کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا کسی قیمت کے پر بھی گوارا نہیں کر سکتے، ہم ایسے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جھوٹے الزامات کو لگا کر اور دھمکیوں کو دے کر اور ہم کو ہراساں کرنے کی کوشش کر کر اور ہمیں قتل کے خوف کے اندر مبتلا کر کے ہماری زبان بندی کی کوشش کی گئی۔ حضرات گرامی قدر، ایسے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے اس گناہ گار بیٹے نے کہا تھا کیا ہوگا، حضرت شہید کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن دفاع صحابہ کا کارواں آج بھی جاری و ساری ہے۔ اگر مجھ کو بھی شہید کر دیا جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاق کے قافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ زندگی کی آنے والی جتنی سانسیں ہیں وہ دفاع صحابہ کی امانت ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، آج ظلم کا عالم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اعتدال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ بات کرتے ہیں، لیکن زبان بندی کے آرڈر ہیں، فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے، فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے، فلاں ضلع میں نہیں جا سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس امر کا اعلان کر دینا چاہتے ہیں، متائے لوہ قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، اور لبوں پہ مور ہے تو کیا
کہ رکھ دی ہے ہر حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. حضرات گرامی قدر یہ زندگی کیا ہے؟ انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بے شک ہمارا جینا، بے شک ہمارا مرنا، بے شک ہماری نمازیں، بے شک ہماری قربانیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. اور حضرات گرامی قدر اللہ رب العالمین سے پیار کا اظہار تو آپ قاری عبد المتین اصغر صاحب کی رحلت کی شکل کے اندر بھی دیکھ چکے ہیں. حضرات گرامی قدر قاری القرآن نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے کرتے اسی سٹیج کے پر جان کو نچھاور کر دیا. حضرات گرامی قدر آج ہم اس چوک میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان برملا طور پہ کر دینا چاہتے ہیں. سیدین شہیدین کے بیٹے ہیں، کالا پانی کی صداؤں کو کاٹنے والوں کے بیٹے ہیں، احمد اللہ کے بیٹے ہیں، جعفر تھانیسری کے بیٹے ہیں، علامہ شہید کے بیٹے ہیں، حبیب الرحمان کے بیٹے ہیں، محمد حسین کے بیٹے ہیں، حافظ عبداللہ کے بیٹے ہیں. اور جب تک زندہ رہیں گے عظمت صحابہ کا پھریرا لہراتے رہیں گے اور اپنے اسلاف کی روایات کو پلٹاتے رہیں گے. نعرہ تکبیر اور جیوے جیوے علامہ جیوے 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 نعرہ تکبیر. حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے کہ آپ دفاع صحابہ کے کارواں کے لیے علم کے ساتھ، استدلال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ دستوری اور قانونی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ علمت صحابہ کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر آخری بات کر دینا چاہتا ہوں، جب بھی کبھی دفاع صحابہ کے لیے کوئی آواز اٹھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ہر لحظہ ہر لمحہ میدان عمل کے اندر آنے کے لیے تیار رہے. حتیٰ کہ پنجاب کے سپیکر پنجاب کے سپیکر صوبائی اسمبلی جناب پرویز الہی نے جس وقت اس حوالے سے حرکت کی تو ہم نے ساجد میر صاحب کی ہدایت کے اوپر ان سے ملاقات کی اور ان کو تعاون کا مکمل یقین دہانی کروائی. آج بھی بیگم کوٹ چوک کے اندر ہم یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اور برسر عام کرنا چاہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کرنا چاہتے ہیں. حضرات گرامی قدر کیا صحابہ کرام کی ناموس کا قانون ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات ناموس صحابہ کے قانون کو اس ملک کا قانون بنوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.